अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक और नई फ्रेश लाइवली सुबह में आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ। क्या हाल हवाल है? इट्स स्टार्टिंग ऑफ वीक, पहला दिन है आज वीक का, मंडे मेरी और आपकी मुलाकात का पहला दिन है। यकीनन उम्मीद करती हूँ वीकेंड बड़ा अच्छा से गुजरा होगा, खूबसूरत गुजरा होगा, खूबसूरत लोगों के साथ गुजरा होगा। होते हैं कुछ अनफॉर्चुनेट लोग, पहले तो फॉर्चुनेट लोगों की बात कर लेते हैं ना। कुछ फॉर्चुनेट लोग होते हैं जो बड़े किस्मत वाले होते हैं, वो हम एक वर्ड कहते हैं ना किस्मत के धनी लोग, वो होते हैं कि जिनको वीकेंड्स पे अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने लव वंस के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। किसी भी काम से, किसी भी मतलब परेशानी से, किसी भी टेंशन से हट के वो वीकेंड्स पे अपने लोगों के साथ जो है वो अपना वीकेंड सेलिब्रेट कर सकते हैं। डिनर पे चले गए, आउटिंग पे चले गए, अपना मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया। लेकिन कुछ होते हैं अनफॉर्चुनेट लोग जिनको नहीं मिलता टाइम, नहीं स्पेंड कर पाते। लेकिन भाई क्या करें, ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलते रहने का नाम है। ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ का नाम है जो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो आपको मैनेज करना पड़ता है। यू हैव टू मैनेज। अगर आप ज़िंदगी की इन हकीकतों से भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं जा सकते, यहीं रहना है आपने, इसी ज़िंदगी में रहना है और इसी ज़िंदगी में ज़िंदगी बसर करनी है। सुबह सुबह का वक्त है, एक मैं समझती हूँ लाइवली अच्छा स्टार्ट होना चाहिए। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, यकीनन जब हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे स्टूडियो में तब उनसे भी हम ये सवाल ज़रूर करेंगे। लेकिन मेरा आज अपनी ऑडियंस से ये सवाल है, आप लोग लाइव कॉल्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा आज के टॉपिक के हवाले से। आज हम बात करने वाले हैं, मैं बताऊं मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इस हवाले से। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कोई बड़ा ओहदा मिल जाए, अचानक सुबह उठें और आपको अचानक से कॉल आए कि आपको कोई अच्छा सा बड़ा ओहदा मिल गया है, या आप जो है वो आपको कोई ना घर मिल जाए आपका अपना, मतलब बंगला मिल जाए आपको, एकदम से आपके नाम हो जाए, या फिर आपके साथ आपका कोई बेस्ट फ्रेंड बैठा हो या बैठी हो और उसकी बेसाख्ता हंसी की आवाज़ आपको आए, जैसे इंसान दिल से हंसता है, दिल से किलकिला के हंसता है, जिसमें कोई फेक चीज़ें शामिल नहीं होती, जिसमें कोई फेक हंसी शामिल नहीं होती। या फिर अपने किसी ख़ास के साथ एक कप शाम की चाय आप जो है वो बैठ के पी रहे हो बड़े पुरसुकून माहौल में, ऐसे माहौल में जहां आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, जहां पे आपको किसी किस्म का कोई टेंशन ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो। या फिर अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हो काफ़ी टाइम बाद, वो इसलिए काफ़ी टाइम बाद कि आपको काम की वजह से, आपको जो है वो अपनी मसरूफियात की वजह से वक्त ना मिले। ये क्या है? अपने दोस्त के साथ बैठ के हंसना, अपने लव वंस के साथ बैठ के चाय का कप, कॉफ़ी का कप शेयर करना, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाना, अपनी किसी चीज़ में अचीवमेंट होते देखना, इसे हम कहते हैं खुशी। हमारे लिए या सबके लिए यकीनन इन चीज़ों में भी खुशी होगी, और मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए इस चीज़ में खुशी होगी कि वो अपने प्यारों के साथ हैं, अपने उन खूबसूरत रिश्तों के साथ हैं जो कि ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ना मतलब हम बहुत सारे हमारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े इस मामले में पॉजिटिव होते हैं कि नहीं, जब हमें बाहर जाना है, जब हमें खाना खाना है तो हमें कहीं किसी आला मयार के रेस्टोरेंट में बैठना है और वहाँ जाके खाना खाना है, किसी ब्रांडेड जगह पे खाना खाना है। मैं ये समझती हूँ कि आप जो है वो ये कोशिश करें कि अगर मतलब ठेले पे भी खड़े होकर कुछ खा रहे हो ना, तो वहाँ लेकिन आपका प्यारा कोई दोस्त, कोई साथी आपके साथ हो और वो आपको बड़ा प्यार मोहब्बत से ट्रीट कर रहा हो, ये खुशी है। बेसिकली मैं अपनी ऑडियंस से ये पूछना चाहती हूँ कि खुशी क्या है आपकी नज़र में? व्हाट इज़ हैप्पीनेस? तो जो हैप्पीनेस है उसको ज़िंदगी में शामिल करना है आपने, और आपने मुझे आज बताना है कि खुशी क्या होती है। खुशी के लिए आपने जो है ना वो मुझसे बात ज़रूर करिएगा आज के शो में, लाइव कॉल्स करके बताइएगा ज़रूर कि आपने जो है वो खुशी को किस तरह से देखा है अपनी ज़िंदगी में, और आपने अपनी ज़िंदगी में खुशी को कैसे पाया है, ठीक है ना? तो मैं आप लोगों से ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि खुशी ज़िंदगी में आपकी क्या है, मैं भी शेयर करूँगी। स्टूडियो में भी चलते हैं और स्टूडियो में जो गेस्ट हैं हमारे, उनके साथ भी मिलके इस खुशी को शेयर करते हैं। तो चलिए नई सुबह के स्टूडियोज़ की तरफ चलते हैं, आप तमाम लोगों को ज्वाइन करते हैं स्टूडियो में।
ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں نئی صبح میں. اسٹوڈیو سے ہم نے اب آپ کو جوائن کر لیا ہے اور بات یہ ہے کہ بھائی اب آج یقیناً میرے جتنے بھی ویورز مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, تو وہ آج سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی دیر از سم تھنگ ڈفرینٹ. تو بھائی بات دراصل یہ ہے کہ تھوڑا ہوتا ہے انسان کبھی کبھی بہت زیادہ بیک ٹو بیک کام کی وجہ سے نیند نہیں پوری ہوئی ہوتی یا پھر بہت زیادہ تھکن ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر انسان کا دل ہی نہیں چاہتا. لیکن اگر دل نہیں بھی چاہ رہا ہو نا تو بھی میں آپ لوگوں سے جو ہے نا وہ یہ کوشش کرتی ہوں کہ بھائی آنا تو ہے مجھے لائیو, بات تو کرنی ہے آپ لوگوں سے, کیونکہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب صبح کے 10 بجیں گے, کب آپ لوگ وینس انٹرٹینمنٹ آن کریں گے اور ندرت آپ کے سامنے ہوگی اور نئی صبح کے ساتھ آپ تمام لوگوں کے سامنے فریش لائیولی مارننگ کو لے کر حاضر ہوگی. تو آج بھی یہی ہے کہ طبیعت ناساز ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن چونکہ میرے پیارے پیارے ویورز ہیں, ریگولر کالرز ہیں ہمارے کچھ جو کہ ہمیں ہمیشہ کالز کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, تو ان کے لیے لائیو آنا پڑتا ہے. بھائی مطلب میرے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ آپ اچھے سے وہی اسی طرح سے تیار ہو کے بیٹھو. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انسان اگر ڈل بھی لگ رہا ہو یا تھوڑا سا جو ہے وہ انسان کو لگ رہا ہو کہ صحیح ہے, نہیں ہے میری طبیعت ٹھیک, لیکن اپنے ویورز کے لیے تو لائیو آنا بنتا ہی ہے. اور آپ لوگوں نے اسی طرح سے مجھے بتانا ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی, جیسے انٹرو میں ہماری بات ہوئی تھی کہ خوشی کیا ہے آپ لوگوں کے لیے, اور میں نے آپ لوگوں سے کچھ چیزیں کنیکٹ کی تھی, کچھ چیزیں بتائی تھیں آپ لوگوں کو کہ بھائی یہ بھی خوشی ہو سکتی ہے, یہ بھی ایک طرح کی خوشی ہو سکتی ہے, وہ بھی ایک طرح کی خوشی ہو سکتی ہے. تو بس یہ ساری خوشیاں جو ہیں وہ آج آپ نے ڈسکس کرنی ہے ہمارے شو میں نئی صبح میں. آج کے شو میں ہمیں 2 بہترین پرسنالٹیز نے جوائن کیا ہے. میں سمجھتی ہوں بڑا مزیدار شو ہونے والا ہے آج, اور بہت زبردست طریقے سے ہم بہت اچھے سے کنڈکٹ کرنے والے ہیں آج کا شو. آپ کے بھی کوئی سوال ہوں اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ یا جو ہم بات کرنے والے ہیں اپنے گیسٹ سے ان سے ریلیٹڈ, تو آپ لوگ بھی لائیو کالز کے ذریعے شو کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی پیاری پیاری خوبصورت باتیں جو ہیں وہ شو میں شامل کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا اپنا شو ہے, آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے وینس انٹرٹینمنٹ. 2 بہترین پرسنالٹیز ہمیں جوائن کر چکی ہیں اس وقت نئی صبح کے اسٹوڈیوز میں. آئیے انٹروڈکشن کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے میں جن کا انٹروڈکشن کروانے والی ہوں, جن کی بات کرنے والی ہوں, بھائی وہ انٹرنیشنل ٹرینر بھی ہیں, وہ پوڈ کاسٹ ہوسٹ بھی ہیں, وہ ہیومن سائنسز کے بھی ماسٹر ہیں, وہ سب کچھ کر لیتے ہیں, وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو ابھی جب آف ایئر میری ان سے تھوڑی بہت جو ہے وہ انٹریکشن ہوئی تو مجھے لگا کہ آج یقیناً بہت سارا کچھ ہم نے ان سے سننا ہے, سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اور اپنی بہت ساری چھوٹی چھوٹی سوالات کا حل, مشکلات کا حل بھی ہمیں آج ان سے ملنے والا ہے. تو اس وقت ہمارے پاس آج اس لیے موجود ہیں یہ دونوں پرسنالٹیز کے بارے میں آپ کو پہلے ایک چیز بتا دوں, یہ دونوں آج پاکستان سے چلے آئیں گے اور جو ہے نا وہ ان کی فلائٹس ہیں, تو ہم نے کہا بھائی اب جانے سے پہلے آپ لوگ نئی صبح کا حصہ نہ بنے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو پہلی پرسنالٹی جن کا میں ذکر کر رہی تھی میرے ساتھ اس وقت نئی صبح کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر کاشف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, خیریت. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو فار کمنگ, اٹس اے پلیجر فار اس. اور آپ آج آئے, بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس, یقیناً ہو سکتا ہے کچھ لائیو کالز کے ذریعے بھی ہمارے پاس کوشچنز آ جائیں, تو آپ نے اس کو بھی ٹالریٹ کرنا ہوگا. آئی ہوپ کہ جو آپ پہ پہلا امپریشن ہے وہ لاسٹ بھی یہاں کے میں لے کے جاؤں. انشاءاللہ. اگلی پرسنالٹی کی اگر بات کی جائے, میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ جو لوگ سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں نا, جو فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان سے اچھے لوگ نہیں ہوتے. ایک تو وہ لوگ جو آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسرے وہ لوگ جو فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ باتیں کرنا, لوگوں کو یہ کہنا میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, یہ بہت آسان ہے, بٹ گراؤنڈ ریالٹی پہ آ کے کام کرنا یہ بہت مشکل ہے, اور کچھ مخصوص لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں. اچھا, پاکستان میں تو ہم نے آپ کو بہت سارے لوگوں سے ملوایا جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, مطلب جو پاکستان میں ورک آؤٹ کر رہے ہیں, بٹ یہ جناب جو آج ہمارے ساتھ ہیں, یہ پرسنالٹی جو آج ہمارے ساتھ ہے, یہ جی یو کے میں پاکستانی جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہوتے ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, بہت سارے کام ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں. آج ان کو بھی ہم نے اسی لیے انوائٹ کیا کیونکہ آج وہ بھی جو ہے وہ پاکستان سے چلے آئیں گے, تو ہم نے کہا بھائی آج جو ہے وہ آپ دونوں آئیے, بیٹھیے اور اچھی سی باتیں کریے, ہماری آڈینس کے لیے کچھ ایسی چیزیں بتائیے جو کہ یوزفل ہوں. تو میرے ساتھ اس وقت نئی صبح کے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے کامران ملک صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سر؟ جی الحمدللہ. بہت شکریہ آنے کے لیے, اور بہت سارے یقیناً آپ سے بھی سوالات ہیں میرے. سب سے پہلے کاشف میں آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گی, کیا چل رہا ہے زندگی میں, پاکستان کب آئے ہیں, کب جائیں گے, پوری ذرا جرنی ہم سے ذرا شیئر کیجیے. ماشاء اللہ, پورا جرنی آپ کو میں اٹس اے لانگ جرنی. کیا چل رہا ہے زندگی میں؟ بیسکلی زندگی کا آغاز آف کورس میری پیدائش پاکستان کے کراچی سے پیدائش ہے میری. ایجوکیشن میری یہی ہے پاکستان. ایجوکیشن کے بعد ایک اپارچونیٹی تھی جاب کی, تو میں چلا گیا, دوسرے کنٹری میں چلا گیا. پھر اس کے بعد پھر بس ڈفرینٹ کنٹریز میں رہنا, دبئی میں, جاپان میں, نیوزی لینڈ میں لائف کو سیٹل کر لیا. پھر نیوزی لینڈ سے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان آئیں گے, پاکستان کے اندر کچھ ہیلپ کریں گے پاکستانیوں کی.
پھر وہاں یہاں رہنے کے بعد کچھ عرصے بعد پھر یہ ریئلائز ہوا کہ کافی چیزیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے اختیار میں بہت کم چیزیں ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. پھر ایک نیا ڈیسیجن لیا کہ چلو پھر مڈل ایسٹ جاتے ہیں, وہاں پہ جائیں تو اپنے ونگس کو تھوڑا ایکسپینڈ کیا جائے تاکہ شاید بڑے کام کر سکیں. تو اللہ کے حکم سے پھر یہ ہوا کہ فی الحال میں ابھی دبئی کے اندر مقیم ہوں اور وہاں پہ اپنی ایک لائیو اپنی پوڈ کاسٹ رن کرتا ہوں. 2 چینلز ہیں, ایک انگلش ہے ایک اردو ہے, پرسنل ڈیولپمنٹ اور ویل بینگ کے اوپر. اس کے علاوہ یہ کہ ٹرانسفارمیشنل لائف کوچنگ کرتا ہوں میں. لائف کوچنگ سرٹیفکیشن میں نے نیوزی لینڈ سے کی تھی. اور دس از آل اباؤٹ مے بی بہت زیادہ ہے کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فیل لائک بریگنگ, تو آئی تھنک دس از واٹ آئی ایم ڈوئنگ. ابھی بھی میں یہی کر رہا ہوں. کوشش یہ ہے کہ گڈنس کو اسپریڈ کیا جائے دنیا کے اندر. کیا بات, اسپیشلی یہ ایرا ہے میڈیا کا, سوشل میڈیا کا, اور ہر قسم کی چیز موجود ہے یہاں پہ. تو اگر ہماری ایک وار چلی آ رہی ہے فرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک, اچھائی اور برائی کی, تو اس وار کے اندر ہم بھی کہیں نہ کہیں اپنا رول تو پلے کر رہے ہیں. تو ہمیں کسی ایک طرف کھڑا ہونا ہے, یا تو ہم کھڑے ہوں گے برائی والے چینل کی طرف یا ہم کھڑے ہوں گے اچھائی والے. تو اچھا میسیج دینے کے لیے ہم نے سوچا ایک پلیٹ فارم جو کہ سوشل میڈیا ہے, وائی ناٹ ٹو اسٹارٹ یوٹیوب چینل. یہ کر کے یوٹیوب چینل بنا دیا, نام رکھ دیا اس کا ایکسپلور حیات, کیونکہ ایکسپلوریشن میرا نام کا کاشف کے معنی ہے ایکسپلورر, اور حیات میرا سر نیم ہے وچ از لائف. تو میں نے کہا کہ چلو لیٹس کمبائن ایکسپلور حیات. تو گیسٹ کو بلا کے ان کی لائف ایکسپلور کرتے ہیں کیونکہ ہر ایک کی زندگی میں سٹوریز ہیں. ہر ایک کی زندگی میں بہت کچھ ہے سکھانے کے لیے, تو کیوں نہ اس سے خود بھی سیکھیں اور اپنے آڈینس کو بھی سکھائیں. کاشف اسی بات کو اگر کنٹینیو کریں کہ آپ نے کہا کہ ہر ایک کی زندگی میں سٹوریز ہیں, سکھانے کے لیے بہت کچھ ہے, آپ کی زندگی میں کیا سٹوری ہے؟ میری زندگی میں کون سی سٹوری سناؤ آپ یہ بتائیں جو آپ کو سب سے اچھی لگتی ہو کہ ہاں اس سے لوگ سیکھ سکتے ہیں. دیکھیے میری زندگی کی سٹوریز کچھ اس طرح سے ہیں کہ میں اکثر یہ اپنی جو اسپیچز دیتا ہوں موٹیویشنل, اس میں بھی میں بتاتا ہوں اٹس اے اسٹوری آف ریزیلینس. جب میں کافی ینگ تھا تو اسکول میں تھا تو کافی انڈر کانفیڈنٹ تھا اور کافی زیادہ اگلی لکنگ تھا, کیونکہ یہ نا اسکول میں آپ جو ینگ بوائز ہوتے ہیں, یو آر سلم, ڈارک اینڈ تھن اینڈ نو بڈی وانٹس ٹو ٹاک ٹو یو, انڈر کانفیڈنٹ, پیئر پریشر, سب کچھ ہوتا ہے. تو میں یوتھ کو بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں, یہ زندگی کا میرا بھی حصہ رہا. ایک دفعہ میں جا رہا تھا اپنی خالہ کے گھر سے اپنے گھر جا رہا تھا سائیکل پر, اسی کراچی کی بات ہے. تو 5 لڑکوں نے مجھے میری سائیکل کو پکڑ کے کھینچ کے مجھے گرا دیا نیچے, اننیسری, جسٹ بولنگ ہوتا ہے ینگ ایج کے اندر. اس بولنگ سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی, عزت نفس مجروح ہو گئی. کلاس گریڈ 6-7 میں ہوں گا شاید, میں کوائٹ ینگ. تو اس وقت مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے میری بائک کو ککس ماری. ککس مارنے کے بعد وہ چلے گئے بھاگتے ہوئے ہنستے ہوئے. میں نے بائک اٹھائی, بائک پہ بیٹھا اور میں دوبارہ چلانا شروع ہو گیا. مجھے ابھی یاد ہے کہ میں جب چلا رہا تھا بائک, گھر کی طرف جا رہا تھا, تو میرے آنسو گرنا شروع ہو گئے. اینڈ آئی واز لوکنگ ایٹ دی اسکائی اینڈ آئی واز سیئنگ, او اللہ, وائی ڈڈ یو میک می سو ویک, وائی ڈڈ یو میک می سو اگلی. یہ اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا اور اللہ سے پوچھ رہا تھا. اور وہ مومنٹ تھا میرا جس وقت میں اپنے آپ کے لیے سوچ رہا تھا کہ مجھے کچھ ڈفرینٹ کرنا پڑے گا اور کچھ مجھے کرنا ہی کرنا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ان دس وے کہ میں اتنا کمزور ہوں ساری زندگی. اس کو ٹائم گزرا, اور گزرنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو ایکٹیو کیا, اسپورٹس کے اندر ایکٹیو کیا. پھر اس کے بعد میں نے نیشنل کوچنگ سینٹر جو یہاں کراچی میں وہ جوائن کیا, ایتھلیٹکس وہاں اسٹارٹ کیا, کرکٹ کھیلنا شروع کیا. دین پھر جم اسٹارٹ کیا, پھر کمپٹیشنز لڑنا شروع کر دیے, پھر مارشل آرٹس اسٹارٹ کر دیا, کک باکسنگ اسٹارٹ کر دی. دین اب نہیں رہنا, اب نہیں رہنا. اور دیکھیں جب آپ قدم بڑھاتے ہیں کسی بھی ڈائریکشن میں, اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم جب پہلا قدم بڑھاؤ گے تو میں نصرت کروں گا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے وہاں سے اسٹارٹ لیا, اور اس کے بعد میں جم میں ایکسرسائز کر رہا تھا کہ جب مجھے پہلی دفعہ ماڈلنگ کے آفر بھی آ گئے. کیا بات ہے, نیور ایکسپیکٹڈ, آپ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایک بندہ جو اتنا انڈر کانفیڈنٹ ہو, اپنے پہ بالکل ٹرسٹ بلیو ہی نہ کرتا ہو, پھر اللہ نے موقع دیا. پھر دیٹ واز دا اسٹارٹ. اس کے بعد پھر میں لاہور گیا, وہاں پورا سیشن ہوا. اس کے بعد دین آئی ڈیڈ مائی ماڈلنگ فار لپٹن کمرشل کے لیے کیا, کیٹ واکس کی, اور کافی سارا کام کیا, نہ کہ خالی یہاں پر بلکہ انٹرنیشنل بھی کیا. پھر میں دبئی میں ایک میگزین کے کور پیج پہ رہا, پھر ایک برانڈ ایمبیسڈر بھی بنا, ایک پرفیوم برانڈ. یقیناً وہ لڑکے نا اگر کہیں آپ کو دیکھتے ہوں گے نا, I don't know ان کو یاد بھی ہوگا نہیں ہوگا تو بالکل ان کی وجہ سے یہ ہوا. ایگزیکٹلی, تو ان کے لیے تو آپ بھی تھینکفل ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا, تو آپ کو موٹیویشن 100%. دیکھیے میں اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ میسج جو شیئر کرنا چاہوں گا, آپ کے ساتھ زندگی میں واقعات ہوتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. یا تو آپ ان کو پکڑ کے بیٹھ جائیں اور رونا دھونا شروع کر دیں, اور آپ سوچیں کہ اب تو میری زندگی میں کچھ ہے نہیں, میں تو ہوں ہی ایسا, وکٹم مائنڈ سیٹ بننا بڑا آسان ہے.
یا دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یو اسٹینڈ اپ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں, جو میری کمزوری ہے اس کو میں ختم کروں گا اور آگے بڑھوں گا کیونکہ مجھے سکسیزفل ہونا ہے. تو دونوں چوائسیز آپ کے پاس ہیں, جو آپ چوز کریں. جب آپ اچھی یہ والی چوائس کریں گے کہ میں نے کچھ بننا ہے تو اللہ کی مدد آٹومیٹکلی آتی ہے. بے شک, نو ڈاؤٹ. کامران صاحب اگر آپ سے بات کی جائے تو آپ کی یہ جرنی کب سٹارٹ ہوئی ہے, کیسے سٹارٹ ہوئی ہے, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا جو سٹارٹ کیا وہ کیسے کیا اور کب کیا؟ بہت بہت شکریہ. میں یو کے میں پیدا ہوا تھا. جب میری ایج 4 سال کی تھی تو میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ مائیگریٹ ہو گیا رحیم یار خاں میں. اوکے. تو وہاں ہماری ایگریکلچر لینڈس تھیں, تو وہ میرے فادر جو تھے اس میں انوالو تھے. تو سفر چلتا رہا آہستہ آہستہ. 96 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد پھر میں 5 دسمبر 98 کو یو کے چلا گیا. جب میں یو کے گیا تو میں نے وہاں کا سسٹم دیکھا کہ بہت سخت زندگی ہے وہاں کی, اور ایک گھر ایک بندے کی زندگی لیتا ہے. تو 25 سال وہ کام کرتا ہے, پھر اس کے بعد وہ گھر اس کا ہوتا ہے. تو میں بڑا اداس ہو گیا. 6 دن لوگ کام کرتے ہیں, 7ویں دن چھٹی کرتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں, تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا کوئی ایسی چیز کی جائے جس سے آپ, تو اس میں یہ کرتا تھا. ایک تو میرے اچھے دوست بن گئے جو وہاں ایڈمن آفیسز میں کام کرتے تھے, جیسے جاب سینٹر ہے ایسے. میں نے رات کو جاب کرنی سیکیورٹی کی, دن کو ان کے پاس جانا, بیٹھنا, لرن کرنا, کئی دفعہ اپنی نیند کو کل کرنا. تو اس طریقے سے چلتے چلتے زندگی کا سفر چلتا رہا. شادی رحیم یار خاں میں ہو گئی, تو وہاں سے پھر مسز کو ویزے پہ یو کے میں آئیں. اس طریقے سے چلتے چلتے پھر میں نے 2007 میں یہ لیگل سروسز شروع کی. پہلے چھوٹے لیول پہ, بڑے لیول پہ سٹارٹ کیا, مگر یو کے میں یہ تھا کہ وہاں اگر آپ کو کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہرڈلز بہت آتی ہیں. آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے, آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. سر یہ صرف یو کے میں ہی نہیں ہے. بہرحال جو چیز میں نے یو کے میں دیکھی تو خیر کرتا کرتا اس طریقے سے آہستہ آہستہ گاڑی کی ٹریل چلتے چلتی ٹائم کے ساتھ میں بھی سیکھتا رہا. ساری چیزیں میں نے پاکستان سے تھوڑی سی کوالیفیکیشن لی تھی, مگر یو کے سے کوئی لیگل کوالیفیکیشن نہیں لی تھی. مگر چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے بہت بلیسنگ کی. میری اتنی اہمیت ہمت نہیں ہے, نہ میری طاقت ہے, نہ میرے اندر صلاحیت ہے. تو میں نے تمام لیگل سسٹم ہر چیز کو میں نے آبزرو کیا, لرن کیا, وداؤٹ اینی ڈگری, وداؤٹ اینی کوالیفیکیشن. تو اس میں آپ کو بیچ میں نے پبلک انٹرسٹ پہ کام شروع کیا. پھر میں نے جیک اسٹرا تھا جو ہوم سیکرٹری تھا لیبر پارٹی کا, اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی مسلمانوں کے حوالے سے, سیکچول کے حوالے سے. میں نے اس چیز کو کنڈیمڈ کیا اور کورٹ میں ڈیفیمیشن کی پٹیشن فائل کی ہائی کورٹ میں اس کے اگینسٹ. تو سن نے ایک سٹوری کی میرے اوپر, تو اس میں مجھے لکھا میوریک لائر. میوریک لائر کا پھر میں نے جب انٹرپریٹیشن دیکھی, سوچا, پتہ کیا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا لائر جو کہیں بھی رجسٹرڈ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو اس طریقے سے چلتا رہا سفر. تو اس کے بعد پھر میں نے پاکستان میں امیگریشن اسٹوڈنٹس اپیل کی. ابھی تو رائٹ نہیں ہے, پہلے تھا. تو تقریباً میں نے 1200 اپیل ون کرائیں. پی سی کراچی, پی سی لاہور, پی سی پنڈی میں نے 5-5 ہزار بندوں کو فری سیمینار میں اسسٹنٹ دی, کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا. تو اس کے بعد یو کے میں پھر فری ایڈوائس کا کنسپٹ میں نے ڈالا. وہاں 300 پاؤنڈ پر آور لیتے, میں کسی سے پیسے نہیں لیتا. اس کے بعد ہزاروں ایسی فیملیز ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی. اچھا, پھر اس میں پاکستانیوں سے ہٹ کے جو دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں, جس میں نائجیرین ہیں, گانین ہیں, جمیکن ہیں, انڈین ہیں, میں سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں. میرے لیے سارے انسان برابر ہیں, اور نیکی کر دریا میں ڈال. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر پازیٹیونیس آ جائے, موٹیویشن آ جائے, اور آپ یو کے جیسے ملک میں فری اسسٹنٹ لیگل دیں اور سم حد تک ریپرزنٹیشن بھی فری کر دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. ایسا ہی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں لے کے جانا. میں آئی بن لاسٹ منتھ ود ہول فیملی ود عمرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی, تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اتنے ایکسپیریمنٹ کیے, اتنی چیزیں دیکھیں کہ زندگی میں اداسی زیادہ ہے میرے, کیونکہ میں دیکھتا ہوں جیسے یہاں لوگ سٹرگل کر رہے ہیں, یو کے میں بھی کر رہے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے جو حالات ہیں, لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں. یو کے میں کیا 1 لاکھ سے زیادہ بندہ ورک پرمٹ پہ گیا. کسی نے یہاں سے گھر بیچا, کسی نے لون لیا 20,000 پاؤنڈ, 24,000 پاؤنڈ.
वो यूके में आया, वो जिस कंपनी के लाइसेंस पे आया वो कंपनी फेक थी, फेक नहीं थी, उन्होंने जॉब नहीं दी, उसके साथ फ्रॉड हो गया। फिर अब वो फ्रॉड जो है, वहाँ की जो लोकल लॉज हैं, पुलिस है, वो कई दफ़ा एक्शन लेती है, थोड़ा बहुत उसमें कहते हैं सिविल मैटर्स हैं, तो वो बंदा जो है बेचारा वो हेल्पलेस है। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, मगर जो एम्प्लॉयर है वो बददेहांती करते हैं, तो बहुत शदीद फ्रस्ट्रेशन है। तो उसमें मैं उन लोगों को असिस्ट करता हूँ, गाइड करता हूँ फ्री ऑफ चार्ज, और उन्हें कहता हूँ कि आप अपने पैसे ज़ाया ना करें, प्लीज़ इधर आएँ, सोच समझ के आएँ, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैं करता हूँ। सन ने एक और स्टोरी की थी, एवरी 5 to months मुस्लिम 5 में से एक मुसलमान टेररिस्ट है, मैंने उसको कंडेम किया, हाई कोर्ट में केस किया। फिर इसके अलावा अपना ये डेली मेल एक सेकंड लार्जेस्ट न्यूज़पेपर है यूके में, पेरिस अटैक के बाद एक कार्टून बना था, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर किया था, उसको मैंने कंडेम किया हाई कोर्ट में। इसके बाद बरतानी सफ़ीर यहाँ था एडम थॉम्सन, पुरानी बात है, जो एक स्टाफ था इंडियन दुबई में, पाकिस्तानियों की एप्लीकेशंस में डिले या ऐसी चीज़ें होनी जाती, उसको कंडेम्ड किया। फिर उन्होंने मुझे कहा आप इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, आप आके चेक कर लें। तो लेटेस्ट केस जो मैंने लास्ट किया था वो 2016 में किया था, जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अभी डोनाल्ड ट्रंप, उसने स्टेटमेंट दी थी। अच्छा कामरान साहब, इतनी सारी बातें माशाल्लाह से आपने की हैं, और इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपने कहा उदासी वाली बात जो आपने की, लेकिन आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ, मतलब जो ऑडियंस से भी पूछ रही हूँ, आप लोगों से भी यकीनन मैंने पूछना है, तो वो ज़रा उस पर बात मैं थोड़ी सी करना चाहूँगी कि अगर उदासी तो है हर जगह, लेकिन आपके लिए खुशी क्या है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। तो खुशी क्या होती है, आपकी शादी होगी, बच्चे हो गए, आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, मगर जब आप ये सोचते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी, दूसरे जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या दूसरे जो उलमा इकराम थे, सूफ़ी थे, बुज़ुर्ग थे, उनकी ज़िंदगी इस्लाम के लिए, उनकी मेहनत। आप जैसे हम अभी गए थे उम्रे पे, तो ग़ज़वा बदर में गए, ग़ज़वा बदर के जो शोधा उनकी वहाँ बदर शहर में हैं, उनके जो हैं बॉडीज़ वो देखी, तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया। मैंने कहा इनकी ज़िंदगी देखो, मुझे रश्क आने लगा कि काश मैं उस दौर में पैदा हो जाता। देखें, इंसान की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। आप अपनी ज़िंदगी में क्या आपको चाहिए? अच्छी सेहत चाहिए। मैं 58 का हूँ, अल्लाह ताला ने अच्छी सेहत दी है, ईमान दिया है, नमाज़ पढ़ते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, अच्छी सोच है, बददेहांती नहीं करनी, किसी से झूठ नहीं बोलना। बहुत से कॉल्स आती हैं मुझे, मेल की, फीमेल की, इंटरनेशनली। मेरी पूरी कोशिश होती है हर बंदे की हेल्प की जाए, और कई दफ़ा बहुत सारे लोग ठीक भी नहीं होते, फिर भी मैं किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता। अगर कई लोगों ने हमारे साथ प्रोफेशनली फ़ीस नहीं दी, ज़्यादती की, तो उसकी वजह से मैं दूसरे लोगों को इनकार नहीं कर सकता। मैं ये चाहता हूँ, ये सदका जारी है। वहाँ मैंने ऑफिस बनाया हुआ है, एक बहुत बड़ा बिल बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है फ्री एडवाइस। बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग मिलना भी चाहते हैं, मगर हमारी यही रिक्वेस्ट होती है, और मेरी मेजॉरिटी कोशिश होती है कि फ़ोन के ऊपर गाइड कर दिया जाए ताकि उनका टाइम ज़ाया ना हो, उनके पैसे ना लगे। तो ये सदका जारी है, तो यही अल्लाह की ब्लेसिंग है। तो और यही खुशी है, मैं समझती हूँ आपके लिए, जब कोई आए आपके पास और आपसे बात करे और आप उसे किसी बात पे मोटिवेट करें या फ्री एडवाइस दें, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी चेंज हो जाए, ये खुशी है। देखें जी, मौलाना तारक जमील साहब कहते थे कि हकूक़ुल इबाद 70 साल की इबादत जो है वो उस पर है। एक औरत थी, उसका केस किया, उसकी प्रॉपर्टी सेल हो रही थी, फिर एक कपल स्टूडेंट्स था, उनकी आपस में चपकलिश थी, उनकी यूनिवर्सिटी ने ज़्यादती की, उनके लैंडलॉर्ड ने ज़्यादती की, उसका एक बेबी मिसकैरेज हो गया, दूसरी प्रेगनेंट थी। इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन, नो वन डू इट। आई अरेंज द मनी टू सॉर्ट इट आउट दोस। I done the proceeding against the legal profession, and this take minimum 6 months. Now they are very happy, they are mentally stable. Even some universities, they said you will pay the fees 2 years, 2 साल में, मगर इंस्टॉलमेंट में। उन्होंने कहा नहीं जी आप अभी दे, तो वो कहाँ से देंगे? तो इस तरह के सुबह शाम बहुत सारे मसाइल हैं। तो मेन चीज़ ये होती है कि इसके अलावा एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, बस ये इशू भी हम डिस्कस करेंगे और काशिफ से भी वापस आके पूछेंगे कि इनके लिए खुशी क्या है। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक है और ऑडियंस हमारी जानती है कि ये कौन सा ब्रेक है। इट्स अ टी ब्रेक। हम जा रहे हैं अपने टी ब्रेक पे, आपने कहीं भी नहीं जाना। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट टी ब्रेक।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और इस वक्त नई सुबह में वक्त हुआ है आज की खबर का। तो आज की खबर जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो कुछ इस तरह की खबरें हैं। मतलब मेरे पास दो न्यूज़ हैं जिनको मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पहली न्यूज़ तो ये है जिसमें मुझे खुद भी बहुत हंसी आ रही थी और यकीनन आप लोगों को भी बड़ी हंसी आएगी। वो ये कि चूँकि अभी तो खैर ईद हमारी जो है वो आनी है, ईद उल फितर आनी है, उसके बाद हमारी ईद उल अदा आएगी जिसमें हम बड़े ज़ौक़ व शौक़ से कुर्बानी करते हैं। तो मैं आपको न्यूज़ देने जा रही हूँ कि इस वक्त हमारे अपने शहर कराची में एक कपल को गिरफ़्तार किया गया है, यानी मियाँ बीवी को गिरफ़्तार किया गया है उनके 7 बकरों के साथ। अब आप लोग यकीनन सोच के हैरान और परेशान होंगे भाई क्यों गिरफ़्तार किया है, क्या वजह हो सकती है। वजह जनाब ये है कि वो बकरों को जो है वो आर्टिफिशियल तीत लगाकर जो है फ़रोख्त कर रहे थे अपनी हमारी ईद कुर्बान के लिए। जब उनसे पूछा गया, जब उनसे तफ्तीश की गई, जब उनसे सारी मालूमात ली गई तो उन्होंने कहा कि ये तो हमें पता ही नहीं, हम तो इससे लाइल्म हैं। जबकि फिर थोड़ी मज़ीद तफ्तीश करने के बाद उनको जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को कि जी ये काम हम ही कर रहे थे। तो भाई खुदारा अब आप लोग अगर जाएँ ना जब मार्केट, वैसे तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस मामले में बड़े एक्सपर्ट होते हैं ना, मतलब जब जाते हैं वो मंडी तो वो हर चीज़ को बड़ा अच्छे से देख रहे होते हैं। अच्छा ये बकरा है, इसकी क्या हेल्थ है, कितना क्या एज है, कितने दांत का है, ये हम कहते हैं ना। तो ये अब और थोड़ा सा गौर व फिक्र के साथ देखें क्योंकि देखें जी ऐसी हरकतें भी हो रही हैं, अब ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। अल्लाह पाक हिदायत दे ऐसे लोगों को जो लोग ऐसा कर रहे हैं। अच्छा दूसरी खबर जो मेरे पास ये है वो जितने भी हमारे मतलब हम अपनी फील्ड की बात कर लेते हैं ना, अपनी प्रोडक्शन फील्ड की बात कर लेते हैं, उनसे रिलेटेड है। और वो खबर ये है कि जी अब अचानक से हमारे साथ ऐसा कोई मिसहैप हो जाए हम तो घबरा जाएंगे। जो लोग मतलब जानते हैं कैमरास के बारे में, कैमरास के जितने भी नेम्स हैं उनके बारे में जानते हैं, उनको पता होगा गोप्रो कैमरे का कि वो क्या होता है बेसिकली। सो जो गोप्रो कैमरा है वो हमारे कोई एक जो है वो जब जाते हैं हम लोग कहीं भी समंदर वगैरह अंडर दी वाटर हम कुछ शूट करना चाह रहे होते हैं, कुछ देखना चाह रहे होते हैं तो वो सर पे लगा के उसको शूट कर लिया जाता है ताकि आप जो है वो स्विम भी कर रहे हों और साथ साथ जो है वो उससे चीज़ें भी शूट हो रही हों। तो ऐसा ही एक इंसान ने किया, उन्होंने भी गोप्रो कैमरा अपने सर पर लगाया, लगाने के बाद वो समंदर में चले गए और जी वो गोप्रो कैमरा जो है वो समंदर की तह में कहीं चला गया, गिर गया। और फिर क्या हुआ, इंटरेस्टिंग बात ये है, मतलब ये तो एक न्यूज़ मैंने आपको दे दी कि जी वो गिर गया कैमरा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आफ्टर 8 मंथ्स 8 महीने के बाद वो कैमरा जो है वो बरामद कर लिया गया है। तवील अरसे तक रहा, 8 महीने तक पानी में रहा, लेकिन उसके बावजूद जब चेक किया गया तो SD कार्ड लगा हुआ था उसमें। जब उसको चेक किया गया तो ना तो कोई किसी वीडियो को नुकसान पहुंचा था, ना ही किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा था। अब वो प्रॉपर सारी वीडियोस भी शूट हुई थी, यहाँ तक कि वो उनके सर से गिरने तक का जो मंजर था वो भी उसमें जो है वो फिल्म बंद हुआ था। तो ये बड़ी अच्छी बात है भाई, जिनका था वो गोप्रो कैमरा खुशनसीब में बड़े वो कि उनको वापस भी मिल गया और वापस मिलने के बाद जो है वो उसमें सारी चीज़ें भी प्रॉपर थी। हमारा तो आजकल मोबाइल ही ज़रा सा प्रॉब्लम कर जाए, अब हम उसे रीसेट कर लें तो बड़ा एक मतलब कहीं ले जाते हुए भी हम घबराते हैं कि यार अगर इसमें कोई ऐसा काम निकल आया कि रीसेट करना पड़ा तो हमारा डाटा चला जाएगा। लेकिन सर आप बड़े खुशनसीब हैं जिनका गोप्रो कैमरा वो था और उनको सारी चीज़ें अपनी जो है वो वापस मिल गई हैं। आज की खबर से फिलहाल इतना ही। बैक टू द पवेलियन, हमारे साथ कामरान मौजूद हैं, हमारे साथ जो है वो काशिफ साहब मौजूद हैं। हम ब्रेक पे जाने से पहले बहुत सारी बातें कर रहे थे, मैंने अभी डॉक्टर काशिफ से ये पूछना है कि उनके लिए खुशी क्या है, तो आपके लिए खुशी क्या है? मेरे लिए खुशी क्या है बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ये। लाइफ को मैं बड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई ऐसे करता हूँ कि अगर हम इस चीज़ को समझ लें कि हमारा ज़िंदगी का फोकस पॉइंट क्या है, तो वो एक बड़ा सिंपल फोकस पॉइंट है और वो है ज़ात खुदावंदी की। अगर हमारा ये फोकल पॉइंट बन जाएगा तो हमारी हर वो खुशी होगी जो इस फोकल पॉइंट को खुश कर रही होगी। तो खुशनुदी खुदा में ही आपकी खुशी है। क्या बात है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है तो आपका हर अमल जो भी आप करेंगे वो एक तो करेक्ट होता चला जाएगा और फिर आपको खुशी का अंदाज़ा होगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये बात कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि उनके चेहरे पे स्माइल ले आऊँ। क्या बात है। तो अक्सर मेरे घर वाले भी मुझे ये कहते हैं कि तुम किसी दुकान में भी जाते हो, किसी भी मुल्क में हूँ मैं, किसी दुकान में जाऊँगा खुद ही बातचीत शुरू कर देता हूँ। और कामरान साहब क्योंकि यूके में रहते हैं, इनको ये बात अंदाज़ा होगा कि लोग पसंद करते हैं कि आप उनसे हेलो हाय करें, मुस्कुरा के मिले, बात इंटरेक्शन करें। तो मेरी ये एक आदत है। अच्छा इत्तेफाक की बात ये होती है कि वो रिश्ते फिर ऐसे बन जाते हैं कि लोग काफ़ी देर तक फिर याद रखते हैं, कॉन्टेक्ट्स एक्सचेंज हो जाते हैं, फिर भूलते नहीं। ऐसे मेरे साथ भी वाक़यात होते रहते हैं अक्सर। मैं ये वाक़या इसलिए शेयर करूँगा कि देखें इस छोटे से अमल से क्या फ़र्क पड़ता है। इसी कराची शहर में एक दिन मैं गया अपनी कंपनी की स्टैंप बनवाने के लिए वाटर पंप के ऊपर।
وہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, بڑا خاموش بالکل. اس کو میں نے اسٹیمپ کے لیے بولا کہ یار یہ ڈیزائن ہے, اور بڑا گمسم انداز میں مجھ سے کہتا ہے اچھا دیکھ لیں, میں کر نہیں رہا ہوں کام. میں نے کہا یار دیکھ لو کب دے سکتے ہو, کہہ رہا 2 دن بعد دے سکتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھ لو مجھے ارجنٹ چاہیے آج اگر ہو سکے تو. میں نے بڑی ریکویسٹ کی, اس نے میری ریکویسٹ کو مان لیا, کہہ رہا اچھا ٹھہریں بیٹھے. پھر وہ گیا کیونکہ وہ کہیں اور سے بنواتا ہوگا, سامنے تو صرف کاؤنٹر ہوتا ہے اس کے. تو وہ گیا کہتا ہے میں آتا ہوں. تو پھر اس نے 10 منٹ کے بعد واپس آیا, کہہ رہے آپ ویٹ کریں, کوئی 20 منٹ لگیں گے, آپ کو دے دیتا ہوں. راضی ہو گیا 2 دن سے 20 منٹ پہ. میں اتنی دیر میں اس سے پوچھتا رہا جسٹ ٹو انکوائر کہ تمہاری زندگی کیسے چل رہی ہے, کیا کر رہے ہو آج کل. اس کی زندگی کے بارے میں ضرور بتائیے گا. ہمارے ساتھ ہمارے ایک ریگولر کالر موجود ہیں, پہلے ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. زوار صاحب ہیں ہمارے ساتھ سرگودا سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم زوار صاحب, کیا حال ہے جی, ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر. آپ بتائیے آپ کیسے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. کیا زبردست پروگرام شروع کیا, آج کی خبر. بہت شکریہ بہت شکریہ. آج کا ٹاپک ہے ہمارا کہ خوشی کیا ہے آپ کے لیے. تو زوار صاحب آپ کے لیے خوشی کیا ہے. خوشی کے بھی اپنے اپنے زاویے ہوتے ہیں جی. ماں باپ کی خدمت بھی بہت بڑی خوشی ہے, بہن بھائیوں کی بڑی خوشی ہے, بالکل بالکل. اور کسی نادار کے کام آنا سب سے بڑی خوشی ہے. خوشی کے تو مختلف زاویے ہیں نا جی. بالکل بالکل. اب بندہ کہے کہ میں یہ چیز لے لی ہے تو خوش ہو گیا ہوں, وہ چیز تو وقت ہی ہے نا. خوشی تو وہ ہے کہ لوگ یاد رکھتے ہیں. ہاں بالکل ایسا کام کر دیا. خوشی کے اپنے اپنے طریقے کار ہیں. بالکل. تو باقی میں ان کو سلام کہنا چاہ رہا ہوں کہ باتیں سننا بڑی اچھا لگ رہا ہے. آپ دونوں کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. بس یہ جو چیز سر کہہ رہے ہیں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں بات چیت شروع کر دیتا ہوں, یہ بڑی اچھی بات ہے. کسی کے کام آنا, کسی کا دکھ شیئر کر لینا, بالکل بالکل. بندے کا بات اس کی سن لینا. بالکل. جو بندہ آپ کے پاس آ کے آپ کی اپنے دکھ شیئر کرتا ہے نا, وہ اس کی بات آپ ایسے سنیں جیسے آپ اپنا کسی کو سنا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. حضرت علی کا قول ہے نا کہ, لیکن یہ بھی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بھی بچو. یہ بھی ہے نا. لیکن اب بندہ یہی کہتا ہے کہ میں نے اچھا کر دیا, باقی اللہ نے پھل دینا ہے. بالکل. زوار صاحب بے حد شکریہ, آپ ہمیشہ باتیں کرتے ہیں اور اچھی جو بھی ٹاپک سے ریلیونٹ باتیں ہوتی ہیں وہ ضرور کرتے ہیں. بہت شکریہ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اور بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ تو مولا علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ آپ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو, کیونکہ جس پر آپ احسان کرتے ہو یقیناً کہیں نہ کہیں کسی وقت کوئی نہ کوئی وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کے لیے وہ سب سے زیادہ برا ثابت ہو سکتا ہے. اب آتے ہیں واپس. ڈاکٹر کاشف ہمیں سٹوری بتا رہے تھے اسٹیمپ والے کی, آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کیسے چل رہی ہے. تو اپنے بارے میں بتانا شروع ہو گیا وہ کہ اس کی زندگی کیسی چل رہی ہے. پھر ادھر ادھر کی بات ہوتی رہی, تو جو بھی وہ بات نیگیٹو کرتا تھا, تو بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر میری عادت ہے کہ اس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں شفٹ کر دوں, ڈائیورٹ کر دوں. تو ہر میں بات میں اس کی پازیٹیو پہلو بتاتا رہا. بتاتے بتاتے ایک وقت یہ ہے کہ اس کے پاس نیگیٹو کم ہی بچے تھے, تو وہ ایک پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ گیا, پازیٹیولی بات کرنے لگا. اس 20 منٹ کے بعد وہ مسکرا رہا تھا, ہنس رہا تھا. تو کہتا ہے میں اسٹیمپ آپ کی لے کے آتا ہوں. جب لے کے آیا اس نے اسٹیمپ دی, تو اس نے مجھے پتا کیا کہا جانے سے پہلے. کہتا ہے صاحب مولا آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ سوچ نہیں سکتے آپ کے آنے سے پہلے میں کیا سوچ رہا تھا. میں کہا ایسا کیا سوچ رہے تھے. کہہ رہا تھا میں سوچا تھا کہ اس زندگی کا اب کوئی مقصد ہی نہیں رہا ہے, نہ میرا پراپر کام چل رہا ہے, نہ میری زندگی ہے. تو میں یہاں سے پنجاب بزنس بند کر کے واپس چلا جاؤں گا اور یہ سب ختم کروں گا, اور مجھے نہیں پتا آئندہ کیا ہونے والا ہے. لیکن اب میں واقعی یہ سوچ رہا ہوں کہ جتنا میرے پاس ہے مجھے اس کے اوپر شکر کرنا ہے, اور مجھے دوبارہ سے زندگی شروع کرنی ہے. کیا بات ہے. صرف اس بات سے جو خوشی آپ کو ملتی ہے کہ آپ نے اس کی زندگی میں ایک تھوڑا سا چینج پازیٹیو لائے, تو خوشی ہوئی. یہ مثال کے طور پہ ابھی میں جب بھی کراچی آتا ہوں کوشش کرتا ہوں گولا گنڈا ضرور کھاؤں جا کے. تو میں گولا گنڈا کھانے گیا, تو کھانے کے بعد پھر وہ جو بچہ تھا وہ ٹیبل صاف کر رہا تھا جلدی جلدی, چھوٹا تھا. میں نے بولا یار یہ تو چائلڈ لیبر ہے. تو کہہ رہا ہے بھائی یہ اپنے گھر کو چلاتا ہے, کیا کریں. خیر ہم گاڑی میں بیٹھے جانے لگے, تو گاڑی ریورس ہو رہی تھی, میں نے اس کو بلایا. تو اس نے سوچی نہیں تھی یہ بات کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. تو اس کو میں نے, بردر ان لا میرے ہیں ساتھ, تو انہوں نے پیسے نکال کے اس کو جیسے دیے, تو وہ اتنا مسکرایا, ایسی نظر سے ایسا خوش ہو کے دیکھا اس نے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی اسمائل آپ دوسروں کو دیتے ہیں, یہ آپ کو اصل خوشی دیتی ہے, رائٹ. ابھی جیسے زوار صاحب نے بولی خوشی والدین کی خدمت کے اندر, تو آپ اگر ہر وہ عمل ایسا کریں گے جو لاسٹنگ خوشی ہے, وہ ساری چیزیں کنورج ہوتی ہیں ایک پوائنٹ پہ, اور وہ ہے خوشنودی خدا.
اگر وہ سمجھ آئے گی تو آپ کو ہر عمل وہی آپ کریں گے جس میں آپ کو خوشی ملے گی. کیا بات ہے. چھوٹی چھوٹی خوشیاں تو ٹیمپرری ہوتی ہیں. میں نے اچھی گاڑی لے لی, اچھی گھڑی لے لی, اچھا یہ لے لیا, یہ ختم ہو جائے گی, وینش ہو جائے گی. لیکن جو ڈیپر خوشی ہے وہ یہی ہے, وہی اصل خوشی ہے, پرماننٹ خوشی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جیسے آپ نے خود بھی بات کی کہ آپ بھی ایک ایج ایسی تھی, ایک وقت ایسا تھا, ایک مومنٹ ایسا تھا کہ آپ نے بھی اپنا کانفیڈنس لوز کر دیا تھا, ٹھیک ہے. اگر ہماری جو یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے, بیسکلی نئی صبح جو ہمارا پروگرام ہے, ہم ٹارگٹ کرتے ہیں یوتھ کو, کوشش کرتے ہیں امپاور کرنے کی, تو جو یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے کہیں نہ کہیں سیلف کانفیڈنس کی کمی آ جاتی ہے. اگر آ جائے زندگی میں سیلف کانفیڈنس کی کمی, تو اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ کہ انسان کے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی ڈیفینیٹلی آتی ہے, ہم سب کے ساتھ ہی آتی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کس وجہ سے انڈر کانفیڈنٹ ہیں. وہ کون سی چیزیں آپ کی لائف میں جو لیکنگ ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ چیز میرے اندر کمی ہے, جس کی وجہ سے مجھے یہ سننا پڑتا ہے یا میں اس میں, تو آپ اپنی ویکنیس کو اسٹرینتھ میں کنورٹ کریں. کیا بات ہے. اگر آپ نے اپنی ویکنیس اگر آپ نے اپنی ویکنیسز کو اسٹرینتھ میں کنورٹ کرنا شروع کر دیں گے, تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا کانفیڈنس لیول کتنا زیادہ ہو جائے گا. اکثر لوگ پبلک اسپیکنگ پہ بات کرتے ہیں کہ جی پبلک اسپیکنگ بہت ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے. لوگ یہ پریفر کرتے ہیں کہ ان کو موت آ جائے وجہ سے کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے 10,000 یا 1,000 لوگوں کے سامنے, 500 لوگوں کے سامنے بولنا پڑے. سو ڈیفیکلٹ تھنگ ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ بیسکلی آپ سب سے پہلے آپ اپنے ٹاپک کو بہت اچھی طرح پریپیئر کرتے ہیں. آپ کے ٹاپک پہ اپنی کمانڈ ہوتی ہے, میں کس پہ بات کرنا. جب آپ نہیں ہوتی کمانڈ تو ظاہر سی بات ہے آپ انڈر کانفیڈنٹ رہتے ہیں. لائف ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. آپ اپنی ویکنیسز کو اسٹرینتھ میں کنورٹ کرنا شروع کر دیجئے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی, چھوٹی سی مثال ہے کہ اپنی ویکنیس تھی, شاید اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو میں اسی طرح سے جیتا رہتا, لیکن اس نے ٹرانسفارم کر دیا. سو یو آلویز لک ایٹ دا اپرچونیٹیز جو بھی آپ کے پاس زندگی میں آ رہی ہیں کہ میں کہاں امپروومنٹ لے کے آ سکتا ہوں. کانفیڈنس لیول خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گا. اینڈ اٹس اے پروسیس, سلو اینڈ گریجول. اوور نائٹ تو کانفیڈنس نہیں آ جائے گا. ایسا ہی ہے بالکل. اور اس کے لیے بہت ساری منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں, بہت سارے اسٹرگلس کی طرف جانا پڑا. مطلب ابھی بھی ہم لوگ اسٹرگل ہی کر رہے ہیں. آلویز ایون یو نا, آپ کو بھی اندازہ ہے, آپ ہوسٹ ہیں, میں بھی ہوسٹ ہوں. ابھی بھی میرے ساتھ ہوتا ہے جب میں کبھی کوئی پروگرام اسٹارٹ کرنے والا ہوتا ہوں تو انیشیٹ کرتے ہوئے ایک ہیزیٹنسی آپ فیل کرتے ہیں, آپ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ فلو میں آتے ہیں, جیسے آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ابھی یہ. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. کامران صاحب, اگر میں آپ سے پوچھوں, یہ جس طرح سے آپ سوشل ورک وہاں پہ بھی کر رہے ہیں, آپ نے کہا نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ ہر جینڈر, ہر جو ہے کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں اس میں بہت سارے چیلنجز بھی آئے ہوں گے آپ کو یقیناً, اور ابھی تک بھی بہت سارے چیلنجز آپ فیس کر رہے ہوں گے. ان چیلنجز کو کیسے اوور کم کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان میں بھی سٹریس ہے, یو کے میں بھی ہے. اگر آپ یو کے میں چیک کریں تو مور دین 50% سٹریس ہے. وہاں بندہ اگر پریشان ہوتا ہے, روتا, تو اس کو چپ کوئی نہیں کراتا. رائٹ. پاکستان میں یہ ہے کہ یہاں اگر کسی کے ساتھ ہوتی ہیں, 4 رشتہ دار آ جاتے ہیں, دوست آ جاتے ہیں. ہاں ایسا ہے. اور دوسری ایک اور, پتہ نہیں آپ یو کے گئیں کہ نہیں, ادھر آپ ٹرین میں سفر کریں انڈر گراؤنڈ میں, تو صبح کوئی ٹائم یا جب بھی جائیں تو ایک سیڈنس ہوتی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ ٹینس میں چل رہا ہوتا ہے. اس کی فیس ریڈنگ آپ چیک کریں تو از اے گیپ آف دا کمیونیکیشن. تو اب ہمارے لوگ ہیں, ان کی آپس میں نہیں بنتی, وہ کسی افریقن سے, گورے سے کیسے بات کریں گے. تو اللہ کا شکر ہے, تو میرے فرینڈ ہیں, دوست ہیں, لوگ آتے ہیں, گورے بھی ہیں اس میں. بلکہ ایک گوری تھی, اس کا کیس آ گیا, آپ بلیو کریں گے, میں خود شوق ہو گیا. جو بندہ ہیلپ کرتا ہے وہ 80 سال کی گوری ہے. اچھا. اور بڑی ایکٹیو. اس کے اوپر ایسے نیبر ڈسپیوٹ ہمسائے نے کر دیا, صحیح, کاسٹ ڈال دی, ہزاروں پاؤنڈ, اس کنورٹ کروڑوں میں. ٹھیک ہے. اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس سے بڑا, اس کو کینسر ہے. تو میں نے اس عورت کی بڑی ہیلپ کی. میں اسپیشلی اس کو ملنے گیا, اپنی مسز کو لے کے گیا. I done a lot of work. اسی طرح مجھے ایک دن کال آ گئی, ایک بنگالی لڑکی تھی. سر آپ کو بنگالی لڑکی کی کال آ گئی, ہمیں بریک کی کال آ گئی. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے. کہیں مت جائیے گا, we'll be right back after the short break.
once again वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और आज हमारे पास जो है कामरान साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर काशिफ भी मौजूद हैं, और इनसे ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी सारी बातें चल रही थी और यकीनन मैं समझती हूँ कि आज के शो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ जो है वो ऐसी बातें होंगी जो यकीनन मैं खुद भी सीख रही होंगी, आप लोग भी सीख रहे होंगे। सवाल अभी इस वक्त मैं कामरान साहब से करने जा रही हूँ कि कामरान साहब, अभी हम ऑफ एयर भी बात डिस्कस कर रहे थे, अब इसको ऑन एयर भी डिस्कस करना यकीनन बनता है कि ये जो आप क्योंकि पाकिस्तान से भी बिलोंग करते हैं, मतलब रहीम यार खान आपने कहा कि आप जो है वो माइग्रेट हुए, फिर आप वो यूके में रहते हैं, वहाँ पे वहाँ का कल्चर, वहाँ की चीज़ें सब अच्छी तरह से आपने देखी हुई हैं, हर काम भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास अगर मैं कहूँ तो ड्रॉबैक ही है, अलमिया है हमारे पास ये कि हमने यहाँ पे डेज बनाए हुए हैं उनको फॉलो करते हुए। अभी एक वो दिन आ रहा है 14 फरवरी को, वैलेंटाइंस डे, इस पे हम लोग एक बड़ा खर्चा कर रहे होते हैं, सही है ना, और एक दूसरे के लिए वेट कर रहे होते हैं, एक्सपेक्टेशंस इतनी लगा लेते हैं आपस में एक दूसरे से। तो मैं कहती हूँ चलो बात कर ली जाए मोहब्बत की भी, तो मोहब्बत का कोई एक दिन तो मुख्तस नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें मदर्स डे की, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, डॉटर डे, सन डे, ये सारी चीज़ें जो है वो हम वहीं से अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब एक पोस्ट मैं देख रही थी जिसमें दो मतलब स्क्रीन्स थी, दो स्क्रीन्स, और एक तरफ लिखा हुआ था मदर्स डे जिसमें माँ के पास सारे बच्चे मौजूद थे, पूरी फैमिली मौजूद थी, और लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ था अदर्स डे, उसमें माँ अकेली थी। तो क्या माँ का सिर्फ एक ही दिन होता है? ऐसा तो नहीं है। मैं चाहूँगी ज़रूर हम डिफ्रेंशिएट करें इस बारे में, वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है। ये पहली बात तो यह कि इस्लाम में इन चीज़ों का कोई कंसेप्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस्लाम को फॉलो करना है। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि माँ के पाँव में जन्नत है। माँ और बाप के बारे में इस्लाम ने बहुत गाइडेंस दी है, उनकी शफ़क़त, मोहब्बत, उनकी रिस्पेक्ट। तो हम इन चीज़ों को भूल गए हैं, हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में पड़ गए हैं, और हमें जो यूरोप से चीज़ें हैं वो हमने अडाप्ट कर ली हैं। हमने अपने अंदर की सफाई करनी है, अपने आप को करेक्ट करना है, और हमने सिर्फ यही देखना है कि ये एक दिन के लिए माँ नहीं है। माँ, मेरी वालदा फौत हो गई, 1.5 ईयर हो गए, तो माँ की कमी कभी पूरी नहीं होती। और दूसरी बात ये होती है कि अपना मोहब्बत हर टाइम होनी चाहिए। कोई स्पेशल डे, हर डे स्पेशल है, हर लम्हा स्पेशल है। बाप के लिए, माँ के लिए, वो बच्चों के लिए कितना तड़पते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कैसे उनको जवान करते हैं, और बाद में फिर बच्चों की तरफ से तकलीफ़ मिलती है फाइनेंशियली तौर पर, दूसरी चीज़ों में। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, इस्लाम ने जो कहा, हम उनसे मोहब्बत करें। और इन चीज़ों से फ़जूल चीज़ें हैं, ये फजूल है, और ये पैसे भी ज़ाया जाते हैं। हमें बेसिकली जो है ना, हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कितनी ज़िंदगी है, जो 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल टेम्परेरी लाइफ है ना। तो हमें, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि बेशक करें, मगर इस्लामी तरीके से करें। इस्लामी तरीके से करें, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी देख रही होंगी, माजरत साथ पहली हाथ जोड़ लूँ, मैं पहली माफ़ी मांग लूँ आप लोगों से, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, जो कि नाराज़ हो जाती हैं अपने मियाँओं से, अरे वैलेंटाइन डे था आपने फूल नहीं दिया, उसके मियाँ ने देखो ये ला के दिया, वो ला के दिया। भाई ये वाली जो रसूम और रिवाज हैं, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है हमसे। तो आप कोशिश करें कि आप अपना हर दिन ऐसा रखें कि आपका जो शौहर है वो आपको रोज़ एक फूल ला कर दें, सिर्फ नॉट ऑन वैलेंटाइन डे स्पेसिफिकली, दिन हर दिन ऐसा होना चाहिए। आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका हर दिन जो है वो बस फूलों की तरह खूबसूरत ही गुजरे। हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अगर अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे तो लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, और लाइन स्ट्रेट होने का मतलब तो आप सब जानते ही हैं। डॉक्टर काशिफ, अगर बात की जाए हमारी यूथ की, या हम सबकी भी बात की जाए, सबकी मिला के बात की जाए, प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो गई है हमारे अंदर से। ऐसा है कि हम जो है वो, जो अल्लाह पाक ने एक हमें निज़ाम दिया है, अगर हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम देखें कि रात सोने के लिए बनाई गई है, दिन काम के लिए बनाया गया है। हम रात में जाग रहे होते हैं, सुबह सुबह तक होटल्स पे बैठे होते हैं लड़के, और वो फिर सुबह जब सोने जाते हैं, फजर के बाद सोने जाते हैं, और शाम में 5 बजे वो उठ के बोलते हैं कि यार हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो प्रोडक्टिविटी आप में खुद नहीं है, ठीक है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आता नहीं है, टाइम आपने किस तरह से यूटिलाइज करना है, लेकिन फिर आप शिकवा करते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। ऐसे नौजवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको मोटिवेट कैसे करें हम? देखिए, ये बड़ा आम प्रॉब्लम हो गया माशरे के अंदर। मुझे याद है कि ये बात होगी आई थिंक 2000 की, कि जब मैं पहली दफ़ा इजिप्ट गया तो मैंने वहाँ पर क्या देखा कि हम नाश्ते के लिए बाहर गए तो अराउंड 9:30 और 10 o'clock इन द मॉर्निंग, और ये बात है कायरो की, काहिरा जो उनका मेन सिटी है, नाइल वहीं पर है।
तो कोई रेस्टोरेंट खुला ही नहीं था नाश्ते के लिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये क्या चक्कर है। उन्होंने कहा भाई नाश्ता यहाँ पे तकरीबन 1 बजे के बाद शुरू होता है। मैंने कहा भाई वो तो लंच टाइम है। कह रहे हैं लंच 3 बजे के बाद शुरू होता है। तो वहाँ पूरी रात लोग जागते हैं, नाइल पे जाते हैं, डिनर स्टार्ट होते हैं उनके 11 बजे से लेके 2-2 बजे तक चलते रहते हैं। तो अजीब उल्टी लाइफ थी, मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी उस वक्त। आज मैं पाकिस्तान में देखता हूँ तो हमारी ज़िंदगी ऐसे ही हो गई है। दुकानें बंद हैं, 11-12 के बाद खुलती हैं, हर चीज़ ऐसे ही चल रही है। हम ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि हमारे जो बॉडी क्लॉक अल्लाह ताला ने बनाई है उसमें रात के सोने में ही एनर्जी आती है, आपके दिन के सोने में आप जितना चाहें सो लें। बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर आप पहले इस बात को समझ लें कि अगर आपकी बॉडी ही फिट नहीं फील कर रही, आपका माइंड भी फिट फील नहीं कर रहा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो रहेगी, वो होगी ही नहीं ज़्यादा। तो इस बैलेंस को कायम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मुख्तलिफ टाइम पे अगर रात को देखें, साइंटिफिक रिसर्च हमें ये बताती है कि मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे जो मुख्तलिफ आवर्स ऑफ स्लीप होते हैं उसमें आपकी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिससे आपके ऊपर इफ़ेक्ट डिफरेंट होते हैं। डाइजेशन के हवाले से हो गया, इसीलिए हमको कहा जाता है कि फजर से पहले जाग के और नमाज शब पढ़ी जाए, तहज्जुद पढ़ा जाए, क्योंकि उस वक्त आपका टाइम जिस स्टेट ऑफ माइंड में होती है, जो आपकी ब्रेन वेव्स होती हैं मोस्टली अल्फा मेडिटेटिव वेव्स होती हैं, जिसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं बहुत तेज़ी से। अब उस टाइम पे कैसे आप जागेंगे जब आपकी नींद ही पूरी नहीं होगी, और फिर अगर आप जाग भी जाएंगे थोड़ी देर पहले तो आपका वो कनेक्शन क्रिएट नहीं हो सकेगा। ये वो कनेक्शन होता है जिससे आपको ज़िंदगी में अबंडेंस आना शुरू होती है। अल्लाह ताला भी कहता है ना कि वो बांटता है, रिस्क बांटता है। बेशक। तो हम ये तमाम चीज़ों को अगर समझना शुरू कर दें कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, लाख मैं आपको मोटिवेट करता रहा हूँ, लाख मैं किसी को मोटिवेट करता रहा हूँ, जब तक विल पावर अपनी नहीं होगी। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ इनसाइड जॉब। ये आपको अंदर से होगी। जब तक आप अपना एनर्जी लेवल को खुद अंदर से नहीं उठाएंगे, आप मेरी बात भी समझ नहीं आएगी। मेरी क्या बात है, हमारे सामने 1,24,000 पैगंबर आ गए। जब लोगों ने खुद नहीं चेंज होना तो कोई चेंज नहीं होता। क्या खूबसूरत एग्जांपल। तो मैं यही कहूँगा कि गौर करें, फ़िक्र करें हर चीज़ के ऊपर। कुरान शरीफ भी आपसे यही कहता है कि गौर करो, तफक्कुर करो, फ़िक्र करो। मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, अपने हर क्यों का जवाब आप फाइंड आउट करें। अगर आपने अपने हर क्यों का जवाब फाइंड आउट कर लिया, आया मेरा ये काम जो मेरा विजन है उससे अलाइंड है या नहीं है, उससे अलाइन होना ज़रूरी है। हर काम आप जो भी कर रहे हैं उसको अगर आपने अलाइन नहीं किया अपने फ्यूचर विजन के साथ, तो वो आपको वहाँ पहुँचाएगा नहीं जहाँ पहुँचना चाहते हैं। क्या बात है। एवरी डे लाइफ आपकी गुजरती रहेगी। और मुझे आप बताएं, सबसे कीमती चीज़ हमारे पास क्या है? सबसे कीमती चीज़ हमारी ज़िंदगी है। जिंदा है तो सब कुछ है। बिल्कुल। और ज़िंदगी किस चीज़ पे मुश्तमिल है? वो सांसों पे, टाइम पर है। कितना टाइम हमें मिला हुआ है, इस टाइम को आप अगर कैलकुलेट कर लें, आप कितने घंटे सोते हैं, कितने घंटे खाते पीते हैं, कितने घंटे आप दूसरे कामों में गुजर जाते हैं, तो इफ़ेक्टिव टाइम आपके पास ज़िंदगी का कैलकुलेट कर लें, एवरेज लाइफ लेके कितनी गुजर चुकी है और कितनी बाकी है, तो आप देखेंगे कि आपके पास तो चंद साल हैं। हाँ। अगर आपने उनको भी प्रोडक्टिव नहीं बनाया तो ये चंद साल भी यूं गुजर जाएंगे लाइक अ ब्लिंक ऑफ एन आई, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ज़िंदगी कहाँ चली गई। तो उस वक्त की कीमत करना, वक्त की जो कीमत है उसको समझना और उसके हिसाब से चलना, अपने आप को डिसिप्लिन के साथ चलना लाइफ के अंदर, तो यही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। अदरवाइज़ ये वक्त भी गुजर जाएगा और आखिर में एक जुमला कहते हैं ना, ऐ की कीता है। आए हाय, ऐ की कीता है। अच्छा डॉक्टर काशिफ, एक चीज़ और जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे मैंने अभी बात की कि हमारी बेगमात जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस अपने जो हस्बैंड से, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप से हट के भी बात करें तो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आप क्या देखते हैं कि लोग जो सामने वाले अपने या तो पार्टनर से या अपनी फैमिली से या अपने कोलीग से ये जो एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता कर लेते हैं और फिर वो फुलफिल नहीं हो पाती, उसके बाद वो एक अलग ही माइंडसेट में चले जाते हैं, सोचना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेस रहना शुरू हो जाते हैं, ये इस चीज़ों से कैसे ओवरकम किया जाए? पहली चीज़ तो ये कि इंसान को एक्सपेक्टेशंस के साथ जीना नहीं चाहिए। जब आप कभी भी किसी से भी किसी भी किस्म की एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं तो मैं एक जुमला कहता हूँ, You can expect anything from anyone, but don't expect anything from anyone. क्या बात है, समझ में आया आपको? तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर लें, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन से ये भी एक्सपेक्ट कर लें कि वहाँ से वो आपको सिला नहीं मिलने वाला है। तो आप जब ये एक्सपेक्टेशंस को ज़ीरो रखेंगे आप, तो आपकी ज़िंदगी आसान रहेगी। जितनी आप एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं उतने ही ज़्यादा आपको अफसोस भी होता है, आपको रिग्रेट्स होना शुरू हो जाते हैं, आपके रिश्तों में गैप आना शुरू हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस को ज़ीरो रखें। आप ये ट्राई करके देखें, एक हफ्ते, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस रखें। फॉर एग्जांपल,
خواتین ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں, مائیں دیکھ رہی ہیں بہن, تو ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس طرح سے سوچا کریں. آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہے اللہ تعالیٰ نے, آپ کو اتنا بڑا رتبہ اسلام میں دیا, آپ اس کو سمجھیں. کون سا دین آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ یعنی اس سے بڑا رتبہ اور کیا ہوگا؟ بے شک. اتنا بڑا آپ کو رتبہ جب ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس رتبے کا پاس رکھنے کے لیے آپ کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو کرنا کیا ہے. کیا یا ہر ماں کے نیچے جنت ہے, قدموں کے نیچے؟ تو یہ بھی دیکھنا ہے. تو وہ ماں بننے کی ضرورت کرنی ہے, وہ بہن بننے کی ضرورت ہے. اگر آپ کی ڈیوٹی آپ اللہ کی طرف سے سمجھ کے کریں کہ یہ میرا کام ہے, یہ میری ڈیوٹی, مجھے اللہ کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے, کیونکہ اسی کی بنیاد پہ میرا فیصلہ ہوگا, کیا بات ہے, تو آپ کی چیزیں آسان ہونے لگیں گی. لیکن اگر آپ اس ایکسپیکٹیشن میں کریں گے کہ میرے شوہر نے تو یہ کام کرنا ہے, اگر میں یہ کروں گی اور وہ کام نہیں ہوا, تو اس کا اثر آپ کی اپنی زندگی پر ہوگا, آپ خوش نہیں رہ پائیں گے. تو ایکسپیکٹیشنز کو میرے حساب سے نہیں رکھنا چاہیے. زیرو ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ life will be more beautiful. Exactly, because you do what you have to do. exactly. بس وہ کرتے چلیں جو آپ کو کرنا ہے, آپ نہ کسی سے امید رکھیں, کسی قسم کی میرے ابا ایک بات کہتے ہیں نا کہ اپنا راستہ سیدھا رکھو اور صلے کی امید چھوڑ دو, اور ساری چیزیں خود بخود الائن ہونے لگتی ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. جب آپ زیرو ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی تھوڑا سا بھی کر دیتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. جب ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتی ہے تو آپ کی ایکسپیکٹیشن میچ نہیں ہوتی, میٹ نہیں ہوتی, تو آپ افسردہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہے, کسی نے آپ کے لیے تھوڑا بھی کر دیا لیکن آپ وہی سوچ کے بیٹھے ہیں, یہ تو ویسا تو ہوا ہی نہیں. ہاں, تو پھر آپ وہ جو تھوڑا سا کیا اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتے. بہت اچھی بات کی آپ نے, میں بہت خوش ہوئی اس بات سے آپ کی, کیونکہ ہماری بہت ساری, وہی ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری جو بہنیں اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہوں گی یا ہماری جو خواتین دیکھ رہی ہوں گی, ہے بھائی آپ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں, میں بھی ایکسیپٹ کرتی ہوں. لوگ مجھے ہمیشہ نا بڑا اس چیز پہ بولتے ہیں کہ یار مطلب لڑکیوں کے لیے بولتی ہے, میں کہتی ہوں جو چیز اگر آپ کے اندر کوئی خامی کوئی کمی ہے تو آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ایکسیپٹنس ختم ہو گئی ہے ہم میں سے, ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہے, کوئی ہمیں کوئی چیز بتا رہا ہے تو ہم نا اس پہ کالرز لے آتے ہیں, انا آ جاتی ہے ہم نے, ٹھیک ہے ہاں کالرز اور انا تب آنی چاہیے جب آپ اپنا کام 100% کر رہے ہو اور پھر بلا وجہ کوئی بیچ میں آ کے بولنا شروع ہو جائے جس کو اس کام کی کوئی نالج ہی نہ ہو, پھر آپ کو اس کو بتانا چاہیے کہ یہ میرا کام ہے اور جس کا کام اسی کو سانجھے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. ابھی ایک اور میں ٹاک شو میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ بھی میں اکثر اگین یہ 3 پوائنٹ ضرور ڈسکس کرتا ہوں ہر جگہ پر. پہلی چیز زندگی میں جو آپ کی سکسیس یا کامیابی کی رکاوٹ بنتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی انا, ایگو. ایگو آپ کو لرننگ سے روک دیتی ہے. جب آپ کی لرننگ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کا قصہ تمام ہو گیا بیسکلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا کہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. بالکل. تو ہماری لائف تو ہے ہی ٹوٹل لرننگ, ایوری ڈے لرننگ ہے. تو آپ کو ہمیشہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ. یعنی آپ گرو کرنا چاہتے ہیں, ہر وقت سیکھنا چاہتے ہیں, بچے سے بھی سیکھیں, بھائی سے بھی, شوہر سے بھی, ہر ایک سے. اور سیکھنے کے باوجود بھی آپ کو ہمبل ہی رہنا ہے, کیونکہ اب جتنا علم آپ میں بڑھتا چلا جائے گا آپ اتنا ہی لٹرلی محسوس کریں گے یار مجھے کچھ بھی نہیں آتا. یہ آپ کے اندر فیلنگ بہت شدت سے آتی ہے. آپ 4 کتابیں پڑھیں گے آپ بولیں گے کتنا اور باقی ہے ابھی. جب آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کو لگے گا مجھے سب آتا ہے. تو پڑھنا شروع کریں. اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے, کوئی بھی کام کرنے چاہتے ہیں آپ کے لیے رکاوٹ جو بنتی ہے وہ ہوتا ہے کمفرٹ زون. انسان اپنے کمفرٹ سے نہیں نکلنا چاہتا. میں کیوں نکلوں, میں کیوں کروں, اچھا جاؤ یہ کام, اس کے لیے تو مجھے یہ کرنا پڑے گا. جب تک یہ کمفرٹ آپ نہیں نکالیں گے اور ہارڈ ورک کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اور ہارڈ ورک ناٹ فار شارٹ ٹائم, فار اے لانگ پیریڈ, کنسسٹنٹ ایفرٹس کرنے ہوں گے آپ کو, تو آپ دیکھیں گے کہ سکسیس خود بخود آپ کی زندگی میں آنا شروع ہوگی. اور جو تیسری سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے دیٹ از فیئر. یہ جو خوف ہے نا آپ کے اندر کہ مجھے وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گی, اس نے یہ نہ کہہ دیا, اس نے یہ کر دیا, میری تو شان نیچے ہو جائے گی, اور میں نے کسی سے پوچھ لیا تو ان کو پتہ چل جائے گا مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. کم آؤٹ آف دس فیئر, اوپن ہو جائیں, فری ہو جائیں, پوچھیں جو چیز. اگر آپ پوچھیں گے نہیں آپ سیکھیں گے نہیں. آنے والا وقت جو ہے وہ ہے AI کا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. اس کے اندر آپ کے پاس جتنی بھی نالج آئے گی نا وہ جب ہی آئے گی جب آپ سوال اچھا کرنا پوچھیں گے. آج چیٹ GPT پہ آپ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں, اچھا پرومپٹ دیتے ہیں, اچھا سوال پوچھتے ہیں تو جواب بھی اس کے حساب سے آپ کو ملتا ہے. اگر آپ کو سوال ہی نہیں کرنا آتا, اب سے میں کہتا ہوں کوئی بھی سوال لکھیں, اب آپ سوچ میں پڑ گیا میں کیا لکھوں سوال, تو اگر آپ سوال ہی نہیں کر سکیں گے تو آپ کو اچھا جواب نہیں ملے گا. تو پوچھنے کی عادت, اپنے خوف کو بھی ختم کریں. یہ 3 چیزیں آپ زندگی میں ڈالیں, آئی گارنٹی یو آپ کی زندگی میں اتنی سکسیس آئے گی, آپ کہیں گے میرے سارے کام ہونا شروع ہو گئے. لیکن آہستہ آہستہ بھائی, شارٹ کٹ کے پیچھے نہ بھاگیں. شارٹ کٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اٹس آل ہارڈ ورک, کنسسٹنٹ ایفرٹس. آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنی پڑیں گی, چیزیں آہستہ آہستہ کرنی پڑیں گی, چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں, بیبی اسٹیپس لیں, کنسسٹنٹ ہو. دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں, ہمیں بظاہر تو یہ نظر آتا ہے یہ سکسیسفل ہو گئے,
ان کی سکسیس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, ان کے اچیومنٹس کو دیکھیں, تو خالی موٹیویٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں بالکل, موٹیویٹ آپ کو اسٹارٹ تو کروا دیتا ہے, لیکن آگے لے کے کیا چیز چلتی ہے, وہ آپ کی کنسسٹنسی چلتی ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. آپ نے بولا جیسے کہ آج موڈ نہیں تھا میرا آنے کا, یا جیسے نیند ان کی پوری نہیں ہوئی, یا جیسے میں بھی رات کو لیٹ آیا, نیند پوری نہیں ہوئی. موڈ کبھی کبھی نہیں ہوتا, لیکن یہ موڈ کے اوپر اگر آپ چلیں گے تو آپ کو کوئی کام نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی, آپ کو تو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے, اپنی ڈیوٹیز تو آپ کو فلفل کرنا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ کنسسٹنٹ ایفرٹس کرتے رہیں, بیبی سٹیپس لیتے رہیں, چلتے رہیں, لانگ ٹرم میں آپ دیکھیں گے ساری چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. کامران صاحب, ہمارا پروگرام جو ہے بالکل اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کچھ چند لائنوں میں خوبصورت سا کوئی میسج جو آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہیں. میسج دینے سے پہلے یہی ریکویسٹ کروں گا, بہت سارے لوگ یو کے جاتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, کئی دفعہ ان کی ڈیتھ وہاں ہو جاتی ہے, پاکستان میں ہو جاتی ہے, تو ان کی جو فیملیز ہے, ان کسی کے پاس ویزا ہوتا ہے, نہیں ہوتا, تو وہ ان کے جو بینک میں پیسے ہوتے ہیں یا پراپرٹی ہوتی ہے, ان کی سالوں کی محنت ہوتی ہے, وہ ان نون لوگ لے جاتے ہیں یا گورنمنٹ لے جاتی ہے. صحیح. تو اس سلسلے میں یہ حقوق العباد میں آتا ہے. بالکل. اور تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ رابطہ کرتے ہیں ہم سے تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں. کئی دفعہ پیسے نہیں ہوتے چونکہ ایکسپینسز ہے, تو ہم اسیس کر کے کام ہونے کے بعد ان سے فیس لیتے ہیں. تو یہ صدقہ جاریہ ہے. تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کی رضا میں خوش رہنا چاہیے. جیسے اپنے کاشف بھائی نے بات کی تو بہت اچھی چیزیں ہیں, مگر مین چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا, ہم نے اللہ سے کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے بس. بالکل. تو جب آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہوگی, آپ کی روح, آپ کا عمل, ہر چیز پازیٹیو ہو جائے گا. کسی کے ساتھ نیکی کریں, دوستی کریں, کام کریں, اللہ کی رضا کے کریں. اور میری مسز بھی کہتی ہیں کہ آپ کو وہاں سے رزق ملتا ہے یا چیزیں ملتی ہے کہ آپ کو گمان نہیں ہوتا. اور اس کی جو ہے بہت دفعہ میرے ساتھ ہوا اور آئی واز شاک اینڈ امیز. اور تو میں یہی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. اللہ تعالیٰ ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہیں, تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے. بالکل, اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ کے آگے رجوع کرنا چاہیے, اور اللہ کے آگے رونا اور گڑ گڑانا چاہیے. کیونکہ دنیا والوں کے آگے اگر آپ روئیں گے تو لوگ آپ کا مذاق بنانا شروع ہو جائیں گے, لیکن اللہ پاک وہ واحد ہستی ہیں جن کے آگے اگر آپ روئیں, اپنے سارے غم بیان کریں. میں کہتی ہوں جو اللہ کو دوست بنا لیتا ہے اس کو پھر دنیا میں کسی کو دوست بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کامران صاحب اینڈ ڈاکٹر کاشف, تھینک یو سو مچ فار بینگ اے پارٹ آف اس. بہت شکریہ, بہت اچھا شو رہا. یقیناً لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, آج میں نے بھی بہت کچھ سیکھا آپ لوگوں کی باتوں سے. اور آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے تو نہیں, مطلب گیسٹ کو تو نہیں, مجھے برداشت کیا آپ لوگوں نے اتنی دیر تک. لیکن چونکہ گیسٹ جو آتے ہیں ہمارے وہ تو ظاہر ہے خوبصورت خوبصورت پیاری پیاری موٹیویشنل باتیں کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, کوشش کریے گا وہی بات جو میں نے آپ سے سٹارٹ میں کی تھی, خوشی کی, کہ کسی کے چہرے پہ آپ کی وجہ سے اگر اسمائل آ جائے تو اس سے بڑی خوشی جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی نہیں ہونی چاہیے. آج کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنی خاص دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.